یہ ہے مقبوض بلوچستان۔ آج ہفتہ 31 مئی سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے مولانا ہدایت الرحمان کے چچا زاد بھائی سمیت پاکستانی فورسز ہاتھوں 13 افراد جبری لاپتہ ہو گئے۔ ایک کی نعش فورسز نے پھینک دی۔ پاکستان نے بلوچ نسل کشی کو محض جاری رکھنے کا نہیں بلکہ اسے وحشت انگیز حد تک تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حالیہ مارو پھینکو کی پالیسی قابل مذمت ہے: ڈاکٹر نسیم بلوچ۔ سوراب حملہ ADC ہلاک، متعدد سرکاری املاک نظر آتش۔ کوئٹہ فورسز ہاتھوں لاپتہ طالب مہاجبین بلوچ اپنے بھائی جمیل سمیت تاحال منظر عام پر نہیں آ سکی ہیں۔ اتھل کے قریب کار اور ٹرک میں تصادم، کار میں سوار SHO سمیت 4 افراد جام پر۔ ہاؤس ڈکیتی کی واردات، ڈاکو اور شہری کے مابین فائرنگ، 3 ڈاکو ہلاک، 1 زخمی حالت میں فرار، شہری زخمی۔ تم کو مادی دھماکوں اور فائرنگ سے گونج اٹھا، مزید تفصیلات نہیں مل سکے ہیں۔ نصیر آباد عبدالستار ہیجوانی نامی نوجوان کی درخت سے لٹکی نعش برآمد، جبکہ 2 گروپوں درمیان فائرنگ میں 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ مسلم باغ روڈ حادثے میں خاتون سمیت 2 افراد زخمی ہوئے۔ بوستان ایک ماہ میں 3 فلٹروں کی تاری چوری، علاقہ مکین شدید گرمی میں پریشان۔ بلوچستان کے ضلع پنجگور کے مرکزی بازار چتکان میں پاکستانی فورسز نے 28 مئی کو ایک موبائل کی دکان پر چھاپہ مار کر پنجگور کے معروف نوجوان تاجر وہاب بلوچ سمیت 5 افراد کو حراست میں لینے بعد جبری لاپتہ کر دیا۔ عینی شاہدین کے مطابق وہاب بلوچ کو 4 دیگر افراد کے ہمراہ حراست میں لے کر نامعلوم مقام منتقل کر دیا گیا۔ اس طرح نوشکی سے حافظ طارق سکن قاضی آباد کو 28 مئی کو گھر سے حراست میں لیا گیا ہے، جس کے بعد وہ بھی لاپتہ ہے۔ علاوہ ازیں کوئٹہ کے علاقے عیسیٰ نگری سے میڈیکل کے طالب علم بہرام ولد واحد کو گزشتہ رات چھاپہ مار کر فورسز نے حراست میں لے لیا، جس کے بعد لاپتہ ہے۔ کوئٹہ سے متصل علاقہ شاہرگ سے فورسز نے گزین ولد شاہنواز شمالانی کو شاہرگ سے، جبکہ رب نواز ولد علی نواز شمالانی کو شاہرگ کے علاقہ گھوسٹ سے حراست میں لینے بعد نامعلوم مقام منتقل کر دیا گیا ہے۔ ضلع وارانہ کی تحصیل جھاؤ چبی میں پاکستانی فورسز IFC نے نوجوان درمان ولد رحیم بخش کو کیمپ بلا کر بعد ازاں قتل کر کے اس کی نعش پھینک دی، جبکہ اس طرف خضدار پودہ میں پاکستانی فورسز نے ظفر اللہ ولد غلام نبی نامی نوجوان کو کیمپ بلانے بعد لاپتہ کر دیا ہے۔ اس طرح پاکستانی فورس نے سنگانی سر کے رہائشی اور محکمہ پولیس کے ملازم عدنان ولد طاہر کو اس وقت حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا جب وہ روزمرہ کی خریداری کے لیے بازار جا رہا تھا۔ پسنی سے بھی ایک جبری گمشدگی کی اطلاع ملی ہے۔ جماعت اسلامی بلوچستان کے رہنما مولانا ہدایت الرحمان نے اپنے بیان میں انکشاف کیا ہے کہ پسنی میں آج میرے چچا زاد بھائی کے بیٹے محمد ولد نبی بخش کو اٹھایا گیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ آخر طاقتور لوگ کیا چاہتے ہیں۔ کوئٹہ بلوچ نیشنل موومنٹ BNM کے چیئرمین ڈاکٹر نسیم بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ پاکستان نے بلوچ نسل کشی کو محض جاری رکھنے کا نہیں بلکہ اسے وحشت انگیز حد تک تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس وقت بلوچستان میں بلوچ نسل کشی اور اجتماعی سزا نئی حدوں کو چھو رہی ہے۔ سست رفتار نسل کشی کی جاری عمل کو پاکستان نے یکدم تبدیل کر کے بلوچ سرزمین کو جہنم بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس وحشت میں پاکستان ہمیں صرف لاشیں نہیں دیتی بلکہ نسلوں کو گھائل کر کے ان کے حوصلوں کو روندنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پیغام واضح ہے کہ قومی آزادی کے لیے ہم اس قیمت کی ادائیگی کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان میں حالیہ چند ہفتوں میں پے در پے جعلی مقابلوں میں پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری لاپتہ افراد کا قتل کیا جانا قابل مذمت عمل ہے، اسے روکنے کی ضرورت ہے۔ سوراب بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچارو نے سوراب شہر پر حملہ کر کے شہر کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ حملے دوران ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سوراب ہدایت اللہ بلیدی ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان کی میت کی تصدیق
हुकूमत बलूचिस्तान ने भी की है। इन्हीं शाहिदीन और मकामी ज़राए मुताबिक मुसल्लह अफराद ने पुलिस थाना नादरा दफ्तर लेवी इजाफे समेत मुतअद्दिद सरकारी इमारतों को नजरिया कर BLA के तर्जुमान जीएंद बलूच ने मुख्तसर बयान में वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है। उथल के करीब खतरनाक ट्रैफिक हादसे में एडिशनल SHO अली रजा समेत 4 अफराद जाम बहक। अली रजा, एडिशनल SHO रमजान अली, CO फाइबर केबल इमरान अली और नजफ अली हलाक होने वालों में शामिल हैं। बताया जा रहा है कि वो कोयटा से कराची जा रहे थे। हफ्त जाम कॉलोनी में एक कारखाने के मुलाजिम गुलाम हुसैन मक्सी ने बैंक से 9 लाख रुपए की रकम निकलवा कर घर जा रहा था कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 मुसल्लह डाकू ने उसे घेर लिया, जहां उन्होंने मुजाहिमत करके 3 डाकुओं को मौके पर कत्ल, एक को जख्मी कर दिया जबकि वो खुद भी जख्मी हो गए। हमारे न्यूज़ को लाइक और शेयर करें ताकि पाकिस्तान और उसके फ़ौज की दरंदगी की न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंसान दोस्त लोगों और मुल्कों तक पहुंच पाएँ। शुक्रिया।